واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کس نمبر 197 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، اس روز استافت ایک بار پھر اس گاؤں میں گیا اور گاؤں کے سردار کا مہمان بنا ہوا تھا۔ اب کرسٹی اسے چوری چھپے نہیں ملتی تھی بلکہ سب کے سامنے اس کے پاس بیٹھتی اور اس کے جذبات کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی۔ استافت تو اب مکمل طور پر اس کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ اس نے کرسٹی سے اور پادری سے اور اس گاؤں کے بوڑھے سردار سے وعدہ کیا تھا کہ وہ سالاروں کو باری باری قتل کر دے گا، لیکن ابھی وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے موقع ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ لڑنے والے لشکر میں شامل نہیں تھا، اس لیے لڑائی میں شامل نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال اسے ان لوگوں نے اپنا نہایت کارآمد آلہ کار بنا لیا تھا۔ گاؤں کا ایک آدمی دوڑتا ہوا گاؤں کے سردار کے گھر میں داخل ہوا اور اسے بتایا کہ مسلمان فوجی آ رہے ہیں اور ان میں ایک سالار ہے۔ معلوم نہیں اسے کس طرح علم تھا کہ مقداد بن اسود سالار ہیں۔ سردار نے پادری کو اطلاع بھجوا دی کہ ایک سالار 4-5 مسلمان لشکریوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ پھر اس نے استافت کو بتایا اور ساتھ یہ کہا کہ وہ کہیں چھپ جائے، ایسا نہ ہو کہ سالار اس کے گھر کی تلاشی لینے آ جائیں۔ نہیں، استافت نے کہا، میں جھکوں گا نہیں، مجھے اپنی کمان اور تیر دے دیں، اگر یہ سالار ہے تو اسے میرا شکار سمجھے۔ نہیں، سردار نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، گاؤں میں اسے قتل نہ کرنا ورنہ یہ مسلمان پورے گاؤں کو تباہ کر دیں گے۔ استافت کی تو ان لوگوں نے اور خصوصاً کرسٹی نے ایسی برین واشنگ کر رکھی تھی کہ وہ کسی کی سن ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے سردار کی جوانی کے وقتوں کی کمان دیوار کے ساتھ لٹکی دیکھی تھی۔ استافت دوڑا گیا اور وہ کمان لے آیا، اس کے ساتھ ترکش بھی تھی جس میں 6-7 تیر پڑے ہوئے تھے۔ وہ دوڑتا سیڑھی چڑھ گیا اور چھت پر چلا گیا۔ سردار کا مکان قلعے جیسا تھا، اس کی منڈیروں پر قلعوں جیسی فصیل بنی ہوئی تھی اور وہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر جگہ خالی چھوڑی گئی تیر انداز وہاں سے چھپ کر نیچے تیر اندازی کر سکتے تھے۔ استافت نے پہلے دیکھا کہ سالار کس طرف سے آ رہا ہے، وہ اسے نظر آ گیا۔ استافت اس کے مطابق فصیل کے ساتھ چھپ کر بیٹھ گیا اور کمان میں ایک تیر ڈال لیا۔ یہ بڑے سائز کی اور بڑی سخت کمان تھی، اسے کوئی استافت جیسا طاقتور آدمی ہی کھینچ سکتا تھا۔ سالار مقداد گاؤں میں داخل ہو گئے، وہ سب سے آگے تھے، ان کے دونوں محافظ پیچھے تھے۔ استافت نے کمان کھینچی اور سالار مقداد کو نشانے میں لینے لگا۔ یہ اللہ کا خاص کرم تھا کہ ایک محافظ نے ادھر دیکھ لیا اور اسے کمان نظر آئی جس میں تیر تھا اور تیر انداز کا ایک بازو نظر آیا۔ کمان پوری کھنچ چکی تھی اور اب تیر نکلنے والا ہی تھا۔ محافظ فوراً جان گیا کہ تیر انداز نے سالار کو نشانے میں لیا ہے، وہ اس تیر کو نہیں روک سکتا تھا۔ اس کے پاس کمان اور ترکش ہوتی تو فوراً کمان میں تیر ڈال کر استافت پر تیر چلا دیتا، جو لگتا تو اس کے بازو کو ہی، کیونکہ اس کا صرف بازو سامنے تھا، لیکن یہ فائدہ ہوتا کہ اس کا تیر کمان سے نہ نکل سکتا اور اگر نکل بھی جاتا تو خطا جاتا، مجاہد کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے یہ کارنامہ کر دکھایا کہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ اس کا گھوڑا سالار مقداد کے گھوڑے سے 5-6 قدم ہی دور تھا۔ دوسرے لمحے وہ سالار کے گھوڑے کے پہلو میں تھا۔ اس نے سالار کے گھوڑے کی پیٹھ کے پیچھے بڑی زور سے ہاتھ مارا اور اس کی ایک ٹانگ پر اپنے پاؤں کی ٹھوکر بھی ماری۔ گھوڑا آگے نکل گیا۔ اس وقت استافت کی کمان سے تیر نکلا، ادھر تیر نکلا، ادھر سالار آگے ہو گیا اور تیر محافظ کی گردن میں اتر گیا۔ چونکہ تیر قریب سے آیا تھا اس لیے اس کی نوک محافظ کی گردن کی دوسری طرف سے باہر آ گئی۔ سالار نے پیچھے دیکھا تو انہیں پتا چلا کہ کیا ہو گیا ہے۔ اتفاق سے ایک مجاہد نے دیکھ لیا تھا کہ یہ تیر کہاں سے آیا ہے۔ یہ مجاہد بھی گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے بڑی تیزی سے اپنا گھوڑا سالار مقداد کے پہلو کے ساتھ کر لیا تھا کہ دوسرا تیر آئے تو وہ انہیں نہ لگے۔ سالار محفوظ رہے لیکن دوسرا تیر نہ آیا۔ زخمی محافظ کو بچانا ممکن نہیں تھا، اس کی گردن سے خون چشمے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر بہہ رہا تھا۔ ساتھیوں نے اسے سہارا دے لیا اس لیے وہ گھوڑے سے نہ گرا۔ اسے سہارا دے کر گھوڑے سے اتارنے لگے لیکن وہ شہید ہو گیا۔ سالار کو بتایا گیا کہ تیر کہاں سے آیا تھا۔ سالار اور دوسرے مجاہدین فوراً سردار کے گھر تک پہنچے اور اندر چلے گئے۔ استافت ایک ہی تیر چلا کر بھاگ آیا تھا، وہ اب چھپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مکان کے صحن میں بوڑھا سردار کھڑا تھا اور اس گھر کے 1-2 افراد اور بھی تھے۔ سالار نے انہیں کہا کہ گھر میں جتنے افراد ہیں
سب کو صحن میں لائیں ورنہ اس گھر کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا جائے گا۔ کوئی اور باہر نہ آیا۔ سالار کے حکم سے مجاہدین مکان کے تمام کمرے دیکھنے لگے۔ ایک کمرے سے کرسٹی برآمد ہوئی، اسے صحن میں لے آئے اور فوراً بعد ہی استافت خود ہی باہر آ گیا۔ تیر میں نے چلایا تھا، استافت نے کہا۔ اس لڑکی کو پریشان نہ کرنا۔ اتنے میں بوڑھا پادری خود ہی آ گیا۔ سالار مقداد کے ساتھ جو جاسوس مجاہد تھے انہوں نے سالار کو بتایا کہ یہ وہ پادری جو گاؤں کی آبادی کو مسلمانوں کے خلاف واز سناتا رہتا ہے۔ سالار مقداد اس پادری کو، گاؤں کے سردار کو، استافت اور کرسٹی کو اپنے ساتھ باہر لے گئے۔ گاؤں کے لوگ تیر سے شہید ہونے والے محافظ کی لاش کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے تھے۔ سالار مقداد جب باہر نکلے تو لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ایک مقامی مخبر نے سالار مقداد کے کان میں آ کر کہا کہ سارے گاؤں پر یہ خوف طاری ہو گیا ہے کہ ایک مجاہد کی موت کے جواب میں پورے گاؤں کو تباہ کر دیا جائے گا۔ سالار مقداد نے یہ بات سنی تو کہا کہ تمام لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگ گاؤں کے وسط میں ایک کھلے میدان میں آ گئے۔ گاؤں کی عورتیں دروازوں میں اور اپنی منڈیروں پر کھڑی تھی۔ گاؤں کے لوگوں، سالار مقداد بن اسود نے بلند آواز سے کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم سب پر یہ خوف طاری ہو گیا ہے کہ میں اپنے ایک مجاہد کے خون کا انتقام تم سے لوں گا اور گاؤں کو تباہ کر دوں گا۔ اگر مارا جانے والا کوئی رومی فوجی ہوتا تو روم کی فوج آ کر پورے گاؤں سے انتقام لیتی اور اس گاؤں کا کوئی گھر روم کی فوج کے ہاتھوں سلامت نہ رہتا۔ لیکن ہمارا دستور کچھ اور ہے۔ ہم اسلام کے پیروکار ہیں۔ اسلام میں صرف اسے سزا دی جاتی ہے جو جرم کرتا ہے۔ تمام خوف اور ڈر دلوں سے نکال دو۔ تیر اس ایک آدمی نے چلایا تھا، سارے گاؤں نے نہیں۔ سزا صرف اسے ملے گی اور تمہارے سامنے ملے گی۔ لوگوں میں خسر پسر شروع ہو گئی جو بلند ہونے لگی۔ وہ اطمینان اور مسرت کا اظہار کر رہے تھے۔ میں جانتا ہوں تمہارا یہ پادری تمہیں کیا واز سناتا رہتا ہے۔ سالار مقداد کہہ رہے تھے، تمہارا یہ مذہبی پیشوا اسلام کے خلاف اور ہمارے خلاف بے بنیاد اور جھوٹی باتیں تمہارے کانوں میں ڈالتا رہتا ہے۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جھوٹ بولنے کی اور دوسروں پر جھوٹے الزام عائد کرنے کی اجازت دی ہے؟ لوگوں کے ہجوم میں سے چند ایک آوازیں سنائی دی، نہیں، بالکل نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جھوٹ بولنے کو گناہ قرار دیا تھا۔ ہم کسی کے مذہب میں دخل نہیں دیا کرتے۔ سالار مقداد نے کہا، ہم تمہارے اس پادری کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں۔ میں اسے صرف یہ کہوں گا کہ مذہبی پیشوا ہو تو اپنے مذہب کے تقدس کا کچھ خیال کرو۔ اس کے بعد سالار مقداد نے لوگوں سے پوچھا، کیا تم لوگ گواہ نہیں ہو کہ تیر کہاں سے آیا تھا جس سے میرا ایک مجاہد شہید ہو گیا؟ کئی آوازیں آئیں کہ وہ جانتے ہیں۔ اس طرح سالار مقداد نے پورے گاؤں کو گواہ ٹھہرا کر استافت کو قتل کا مجرم قرار دیا اور اپنے دوسرے محافظ سے کہا کہ وہ اسی کمان میں تیر ڈال کر استافت کے سینے میں تیر مارے۔ کمان اور تیر پہلے ہی قبضے میں لیے گئے تھے۔ استافت کو ایک دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا اور محافظ نے یکے بعد دیگرے 2 تیر چلائے جو استافت کے سینے میں اتر گئے اور وہ گر پڑا۔ اس کے بعد گاؤں کے سردار کو اور کرسٹی کو سالار مقداد نے ساتھ لیا اور ایک بار پھر لوگوں سے مخاطب ہوا۔ معزز ناظرین، جاری ہے اگلی ویڈیو کس نمبر 198 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔